سجدہ لیا جملے فرشتے سجدہ کیا آدم سجدہ لیا عزازل فرمان نہ مانیا سلیکھار دج کیا الہی بید انت بنا ادار لاکھ برس کی عمروں اس کو خالق دیا 18 لاکھ برس کی عمروں اس کو خالق دیا اننت علم نے اننت دولت سلیکھار دج کیا الہی بید انت نام لیجے عزازل فرشتہ بزرگ کہیے انے بدھیونت کہیے تیسا عزازل فرشتہ بزرگ کہیے انے بدھیونت کہیے تیسا 36 کروڑ کتاباں پڑھیا پڑھ بھیتر بید نہ پایا الہی بید انت نام لیجے پاک پانی فرمانے ہوا سروور ندیا جھاڑی پاک پانی فرمانے ہوا سروور ندیا جھاڑی بے فرمانی پاک نہ ہووے جو دووے سو پانی الہی بید انت نام لیجے یا علی مدد عزیز سر یا علی مدد مولا علی مدد تمام ساتھیوں کو یا علی مدد مولا علی مدد
امام کے مبارک نام سے ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، حاضر امام، توفیق، تائید، ہمت و یاری مولا، یا مولا مدد فرما، کرم فرما مولا۔ تمام ساتھیوں کو بہت ہی عاجزانہ ناچیز و غریب کی جانب سے عالی مدد۔ ہم آج فرمان نمبر 6 کلام امام مبین سے جو ہم پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے حضرت موسیٰ کے اس قصے کو جو وہ ذوالقرنین کے ساتھ، جو وہ حضرت خضر کے ساتھ جاری کیے ہوئے تھے، اس کو ہم نے اپنے پچھلے سیشن کے اندر سنا اور اس کی کچھ تعویلات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں سے جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو فرامین کے اندر مولا ہمیں ماضی کے ہمارے پیروں، دائیوں، اماموں، پیغمبروں کے کچھ قصے بیان فرماتے ہیں، تو وہ قصے کہانیوں کا مقصد قصے کہانی نہیں، بلکہ ہماری ہدایت، ہماری روحانی ترقی، ہماری باطنی سمجھ، ہمارے باطنی سفر کے بارے میں کچھ اشارے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ کا قصہ حقیقت میں ایک مومن سالک، ایک مومن عابد کا قصہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی روحانی جرنی پر چلتے ہیں اور ایک مقام پر پہنچ کر جب ان کو یہ غرور آنے لگتا ہے کہ اب میں بہت اچھی عبادت کرتا ہوں، اب میں روزانہ جماعت میں جاتا ہوں، اب میں نے یہ کیا، اب میں نے وہ کیا، یہ جو میں آ جاتا ہے، تو اس وقت مولا ہم کو ایک ہدایت فرماتے ہیں، ایک راستہ دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ابھی تک جو تم نے ظاہری، فزیکلی، جسمانی عبادت کی ہے، اس کے آگے بہت سفر لمبا ہے جو روحانیت کا ہے، جو آپ کے عالم شخصی یعنی کہ آپ کے باطن کا ہے، جو آپ کے اندر کا ہے، نہ کہ باہر کا۔ اور اس سفر کی کچھ ہدایتیں ہمیں فرماتے ہیں، جس کے اندر سے 3 ہدایتوں کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے سنا تھا۔ آج ہم اس کو فرمان کے پیج نمبر 6 اور فرمان کا نمبر بھی 6 ہی ہے، اس کے اندر سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ مجھے سلامت کرے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا، تم نے جو 3 باتیں دیکھی اس کا مطلب اور بیت تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ سننے کے لیے بیٹھے۔ حضرت خضر کہنے لگے کہ میں نے جو کشتی توڑی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی ایک غریب شخص کی تھی، اور یہاں کا بادشاہ ظالم ہونے کی وجہ سے جس کی کشتی اچھی ہوتی ہے اس کو اپنے کام کے لیے لے جاتا ہے۔ اگر میں اس کی کشتی نہیں توڑتا تو وہ کشتی بادشاہ لے جاتا اور وہ غریب آدمی بھوکا مر جاتا۔ پہلے ہم اس کو دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ سفر ہمارے باطن کا ہے
نہ کہ ظاہر کا. یہ قصہ کسی ملا کسی کشتی والے کا نہیں بلکہ آپ کا قصہ ہے، اور یہ کشتی آپ کی کشتی ہے، اور وہ بادشاہ ظالم بادشاہ آپ کے اندر چھپا ہوا شیطان ہے. تو امام نے کیا کیا آپ کے لیے؟ وہ کام جو آپ اپنے آپ سے نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ آپ کے غرور کے اندر، آپ کی انا کے اندر، آپ کی میں کے اندر ایک کھڈا کر دیا. یعنی کہ آپ کو بتایا کہ دیکھو آپ کے اندر ایک ایسی کمی ہے کہ جو صرف آپ جانتے ہیں، اور وہ کمی بتاتے ہوئے آپ کی کشتی میں کھڈا کر دیا. چونکہ اب آپ مکمل نہیں ہیں تو دو چیزیں ہوگی. ایک، آپ کے اندر سے غرور ٹوٹ جائے گا. یہ غرور توڑنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے. تو امام ہماری مدد فرماتے ہیں اور ہمارے غرور کو توڑنے کے لیے ہمارے اندر ایک خامی جو کسی کو پتا نہیں ہے، صرف آپ کو اور آپ کے مولا کو پتا ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے. اور دوسرا فائدہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مکمل نہیں، آپ میں غرور نہیں، تو پھر شیطان آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اب آپ اس کے کوئی کام کے نہیں ہیں. جب آپ نے غرور کیا تو شیطان کو موقع ملا. جب آپ کا غرور ٹوٹ گیا، اب شیطان آپ کے پیچھے نہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ کمی جس کی وجہ سے وہ آپ کو غرور اور جس کی وجہ سے وہ آپ کو فریب، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر وسوسوں کا ایک طوفان برپا کرتا تھا، اب وہ کشتی ٹوٹ گئی، آپ کا غرور ٹوٹ گیا. اب اس کے پاس کچھ نہیں آپ کی طرف لپکنے کے لیے، آپ کو فریب دینے کے لیے، آپ کی کشتی کو چھین لینے کے لیے. چونکہ آپ کی کشتی میں اب سوراخ ہے، ایک فلو ہے، ایک کھڈا ہے، ایک نقص ہے. یہ پہلا کام امام آپ کے لیے اس وقت کرتا ہے کہ جب آپ مولا کے ساتھ ظاہری کا نہیں باطن کا سفر کا آغاز کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے اندر کوئی غرور جیسی بیماری ہے تو یہ روحانی سفر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ پہلا مولا کا بیت تھا جو یہاں پر مولا نے ہمیں ایک قصے کی طرح، موسیٰ کے قصے کی طرح سکھایا اور سمجھایا. یاد رکھیں کہ فرمان ہماری ہدایت کے لیے ہے، نہ کہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کوئی قصہ کہانی بتا رہے ہیں. آئے دوسرے نقطے کی طرف. مولا فرماتے ہیں، دوسرا بات کا خلاصہ کرتے ہوئے حضرت خضر نے کہا، جس لڑکے کو میں نے مار ڈالا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس لڑکے کے والدین بہت اچھے ہیں اور یہ لڑکا کافر تھا. اگر یہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کا نام خراب کرتا اور اپنے والدین کو بہت دکھ پہنچاتا، جس کی وجہ سے اس کے والدین کو بہت دکھ برداشت کرنا پڑتا، بلکہ پورے شہر کو دکھ ہوتا. دھیان رکھنا، یہاں پر یہ الفاظ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. بلکہ پورے شہر کو دکھ دیتا. اس وجہ سے میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. آئے دوبارہ سے سوچیں، ہم لوجیکلی سوچیں، اگر ہمارا کوئی بچہ برا ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو مار ڈالتے ہیں؟
اس خدشے سے کہ وہ بڑا ہو کے ہم کو تکلیف پہنچائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اپنے بچوں کو اس لیے مار ڈالے بچپن میں ہی، صرف یہ سوچ کے کہ شاید بڑا ہو کر یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا؟ اگر ایسا دنیا میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بچے ممکن نہ ہوتے، لیکن چونکہ یہاں پر ظاہر کی نہیں بلکہ باطن کی بات ہے، ہمارا نفس امارہ، ہماری خواہشات، ہماری بری عادتیں، وہ ہمارا ایک بیٹا ہے۔ اگر آپ اس کو جلدی سے نہیں مان دیتے بلکہ ہمارے اندر سے اتنی جرات بھی نہیں کہ ہم اپنے نفس امارہ کو مار سکیں، لیکن امام اپنے روحانی سفر میں آپ کی دوسری فیور کرتا ہے، آپ کے لیے ایک دوسرا کام کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ آپ کے نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہے، بٹھا دیتا ہے، مار ڈالتا ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ اس کے ماں باپ بہت اچھے لوگ تھے، ہمارے نفس کے جو ماں ہے وہ ہماری روح ہے، ہمارے نفس کا جو باپ ہے وہ ہماری عقل ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، ہماری نفس کی ماں ہماری روح اور ہمارے نفس کا باپ ہماری عقل ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بہت اچھے تھے، کیونکہ روح امام کی طرف سے ہے اور عقل کل کی طرف سے ہے۔ اگر ہمارا نفس امارہ، ہماری خواہشات، بری عادتیں بڑی ہو جائیں گی تو وہ ہماری روح کو بھی تکلیف پہنچائیں گی اور ہماری عقل کو بھی، اور ہمارے لیے روحانیت کا کوئی کام کرنا مشکل ہو جائے گا، ہماری روح کی ترقی رک جائے گی، ہماری عقل کی ترقی رک جائے گی۔ تو ضروری ہو گیا کہ ہماری نفس امارہ کو مار ڈالیں۔ نفس امارہ، ہمارے دائیوں نے ایک ہمیں ٹرم دیا ہے، ٹرم ایک سکھانے کے لیے ایک بات، ہماری آسان لینگویج میں اس کو ہماری خواہشات، ہماری بری عادتیں اور ہر وہ چیز جو ہم کو روحانیت سے روکے، اس میں سب سے بڑی ہماری دنیا کی لالچ ہے۔ سب سے بڑا نفس ہمارا ہماری دنیا کی لالچ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے ساری بری عادتیں آتی ہے۔ دنیا کی لالچ میں پیسہ، گھر، گاڑی، زیادہ کپڑے، زیادہ چیزیں، سامنے والے کا گھر بڑا ہے تو میرا گھر بڑا ہونا چاہیے، سامنے والے کی گاڑی بڑی ہے تو میرے پاس 2 بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے، اس کے پاس 1 کروڑ ہے تو میرے پاس 2 کروڑ ہونے چاہیے، اس کے پاس 1 دکان ہے تو میرے پاس 2 دکان ہونی چاہیے۔ اس لالچ کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات مومن کو آتے ہیں، جس کے اندر جھوٹ بولنا، زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، امام کی طرف توجہ کم دینا، ایسی بڑی بڑی بیماریاں انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہو گیا کہ امام ہماری مدد کرے، ہمارے اس بیٹے
یعنی کہ ہماری نفس ہمارا کو مار ڈالے، کیونکہ اگر وہ بڑا ہو جائے گا تو ہمیں بہت تکلیف دے گا، بلکہ ہمارے پورے شہر کو بہت تکلیف دے گا۔ یہاں پر شہر کی بھی دو تعویلات ہیں۔ ہمارے اندر ایک پوری بستی ہے، ہمارے اندر پوری ایک دنیا ہے، وہ ہماری پوری دنیا کو تکلیف دے گا ہمارے اندر، اور ہمارے بعد ہماری فیملی ہمارا ایک شہر ہے، ہماری جماعت ہمارا ایک شہر ہے، ہمارے قریب قریب کے لوگ ہمارا ایک گاؤں ہے۔ کیونکہ اس لالچ کی وجہ سے آپ کو بھی، آپ کے خاندان کو بھی، آپ کی فیملیز اینڈ فرینڈز کو بھی، اور آپ کی جماعت کو بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں میں نے تمہاری طرف ایک فیور کی، ایک احسان کیا تم پر، کہ تمہاری نفس ہمارا کو مار ڈالا تاکہ وہ بڑا ہو کر کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آگے چلتے ہیں، مولا فرماتے ہیں تیسری بات کا خلاصہ کرتے ہوئے حضرت خضر نے کہا جو دیوار میں نے بنائی تھی وہ ایک یتیم کی تھی۔ پہلے ہم یتیم کا خلاصہ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اکثر لوگ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ نہ ہو۔ مذہب کے اندر یتیم کا الفاظ امام اور پیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یتیم کا ٹرم امام اور پیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ امام کا نور اور پیر کا نور یکتا ہوتا ہے، یکتا سنگل، ایک، جس کا نہ تو کوئی ماں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ کیوں کہ وہ کلو ولاحت اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی کہ وہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، وہ یکتا سنگل یتیم ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر ہمیشہ سے ایک ہوتا ہے۔ پھر وہ نور چاہے امام کا ہو، چاہے پیر کا ہو، چاہے پیغمبر کا ہو، چاہے انبیاء کا ہو، چاہے اولیاء کا ہو، چاہے عارفین کا ہو، بلکہ ترقی کرتے کرتے چاہے کسی مومن کا ہو، نور ایک اور ایک ہی ہے۔ اس لیے اس کو یتیم کہا گیا کہ یہ ایک یتیم کی تھی، یعنی کہ امام اور پیر کی تھی۔ اب دیکھیں اس دیوار کی ایکسپلینیشن میں مولا کیا فرماتے ہیں۔ اس یتیم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ دیوار کی مرمت کر کے کھڑی کر سکے۔ اس کا باپ بہت اچھا اور نیک آدمی تھا۔ اس کے باپ کا نام صالح تھا۔ صالح کہتے ہیں عبادت گزار کو، صالح کہتے ہیں پاکیزہ بندے کو۔ صالح نام خدا تعالیٰ نے رکھا تھا کیونکہ وہ بہت نیک تھا اور بہت سے لوگوں کے بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کا اصل نام قاصر خان تھا۔ اگر وہ سب کی ضرورت کو پورا کرتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام صالح رکھا تھا۔ آپ سمجھیے، اگر آپ نے پیر پندیا کے جواب مردی کتاب کے اندر سے مومن کے ایٹریبیوشن، مومن کے اصول، مومن کی خوبیاں پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک مومن وہ صالح، وہ پاکیزہ آدمی ہوتا ہے جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مولا آگے فرماتے ہیں کہ وہ دیوار اس کے بیٹے کی تھی، وہ دیوار گر گئی اور اس کے بیٹے کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے یتیم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی دیوار بنائی۔ جب اس کے باپ صالح کا انتقال ہوا
تب اس نے 5 وصیتیں کی تھی. پہلی وصیت یہ تھی کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے مگر پھر بھی دنیا میں ہنسی مذاق اور خوشیاں مناتے ہیں. یہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئے پہلے اس دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا اس کی بات کریں ہم. اس کے باپ امام اور اس کی ماں پیس ہے اور وہ بہت اچھے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹے یعنی کہ اپنے روحانی بچوں کے لیے اپنی روحانیت اور اپنے علم کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپایا ہے. یہ کون سی دیوار ہے دوستوں، میرے بھائی میرے بہنوں؟ یہ ہمارے باطن اور ظاہر کے درمیان کی دیوار ہے، اور اس کے نیچے امام نے ہمارے لیے روحانیت اور علم کا خزانہ چھپایا ہوا ہے. اور اگر یہ دیوار اچانک سے ٹوٹ جائے تو وہ خزانہ دیکھ کر شیطان دوبارہ سے آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، کیونکہ ابھی تک ہم روحانیت کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی روحانی علم. روحانی علم کیا ہے؟ علم لدنی. علم لدنی کیا ہے؟ امام کا باطنی پاکیزہ علم. اگر کوئی شخص روحانیت کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں اور روحانیت کا دروازہ دیوار ٹوٹ جائے تو وہ گھبرا جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا، اور اس کے اوپر شیطان وسوسوں کا طوفان برپا کرے گا، اور وہ اس کو اس روحانیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانے دے گا. تو امام کیا کرتا ہے کہ جب تک ہم روحانیت کے اندر تیار نہ ہو جائیں، اپنے اس میں اعظم پر مکمل نہ ہو جائیں، وہ اس دیوار کو مکمل رکھتا ہے، یعنی کہ اس دیوار کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے. لیکن جب ہم تیار ہو جائیں گے اور جب ہم فنافی امام کے لیے تیار ہوں گے تو امام ہی از خود ہمارے اور اس کے درمیان میں سے اس دیوار کو توڑ دے گا، ہٹا دے گا. اب ہم شیطان کے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم علم لدنی کے ذریعے سے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم امام کا علم سن اور سمجھ رہے ہیں وہ علم الیقین کے لیول پر ہے، لیکن کل جب امام آپ کو آپ کے ہی اندر سے علم لدنی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ عین الیقین کے مقام پر ہوگا. یعنی کہ وہ کتابی علم نہیں، سنایا علم نہیں، بلکہ امام کا ڈائریکٹ علم آپ کے لیے ہوگا. اور اس علم کی وجہ سے جب امام آپ کے درمیان میں سے دیوار کو ہٹائیں گے، اب آپ روحانیت کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ علم پہلے آ گیا تھا. آپ اس خزانے کو سنبھال پائیں گے کیونکہ امام نے آپ کو سکھایا ہوگا، اور آپ اس خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں گے کیونکہ امام نے آپ کے ظاہر اور باطن کے درمیان کی دیوار کو آپ کے لیے ہٹا دیا ہوگا. لیکن تب تک اس وقت تک امام کا احسان ہے کہ وہ ہمارے اس دیوار کو مکمل
सकते हैं। कभी कभार अगर वो टूटने में आती है और अगर हम तैयार नहीं है, यानी कि अभी तक हम बच्चे हैं, इल्म और इबादत में बच्चे हैं, इसमें आज़म और उसके मुकम्मल करने में अगर हम बच्चे हैं, तो ये इमाम का एहसान है कि वो हम पर दीवार जारी रखता है, मुकम्मल रखता है और गिरने नहीं देता है। वरना प्रीमेच्योरली अचानक से दीवार टूटने की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। अब जो 5 नसीहतें मौला फरमाते हैं, आइए उसको सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। फरमाते हैं कि वो लोग जो अभी तक रूहानियत में मुकम्मल नहीं है, अभी तक उन्होंने अपने नफ्स अमारा को नहीं मारा है, तो फिर वो दुनिया में इतने खुश और मजाक मस्ती में क्यों है? उनके पास कहां से ये वक्त आया कि वो दुनिया की मजाक मस्ती में खुशियां मनाए, जबकि उनकी पूरी तवज्जो इसके बातीन की तरफ होनी चाहिए। दूसरी वसीयत ये करते हैं कि जो लोग समझते हैं कि हम मर जाएंगे और कब्र में दाखिल होंगे, फिर भी अपने लिए दुनिया में कैसे कैसे मकानात बनाते हैं, जब हमको पता है कि हमारी ये जिंदगी छोटी और बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम है, तो फिर क्या वजह है कि हम लाखों करोड़ों के घर बनाकर और उसके पीछे इतनी मेहनत करते हैं कि अपने उस वक्त को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि इल्म लेने का और इबादत करने का, बल्कि हम कंजूसी से, माफी के साथ, हम कंजूसी से इमाम को अपने घंटा 2 घंटा 3 घंटा देते हैं, जबकि बहुत ही फराग दिली से दुनिया में पैसे बनाने, मकान बनाने के लिए बाकी तमाम वक्त सर्फ कर देते हैं। क्या वजह है? ये कौन सा बैलेंस है? हमारी अगली जिंदगी बहुत लंबी है, उसके लिए कहाँ वो हमारा वक्त, कितना वक्त देना चाहिए हमको कि जो जिंदगी लंबी है उसके लिए कितना वक्त देते हैं। मौला हमें माफ करे, हम अच्छा काम नहीं करते हैं कि सिर्फ 2-3 घंटा हमारी रूह के लिए और बाकी तमाम वक्त दुनिया के लिए सर्व कर देते हैं, बड़े बड़े घर बनानों में। तीसरी नसीहत, जो लोग समझते हैं कि हमारे लिए बेस्ट है, कितने अच्छे मकान है, फिर भी उसको हासिल करने के लिए सवाब के काम नहीं करते, क्योंकि जो असल मकान है वो तो इमाम की बेहश्त में है। अगर कोई मकान बनाना है तो अच्छे अमाल से इमाम की बेहश्त में एक अच्छा बुलंद खूबसूरत मकान बना है। दुनिया का मकान साथ में नहीं ले जा सकेंगे, लेकिन अगर हमने इमाम की बेहश्त में कोई बुलंद अच्छा मकान बनाया होगा तो इंशाअल्लाह वो हमारे साथ होगा। वो मकान बनाना है। मौला बोलते मुझे ताज्जुब है कि लोग दुनिया के मकान के पीछे भागते हैं, जबकि बेहश्त का मकान असल और बुलंद है। चौथी वसीयत, मौला फरमाते हैं कि गुनाह करने से जन्नत में जाएंगे, फिर भी गुनाह करता है। यानी कि हम में ऐसा कोई शख्स नहीं, चाहे वो इस्माइली हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबको पता है कि जन्नत में जाएंगे अगर गुनाह के काम करेंगे, लेकिन फिर भी हम गुनाह के काम करते हैं। क्या वजह है कि सवाब के काम नहीं करते हैं?
5ویں نصیحت مولا فرماتے ہیں توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خداوند تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. اب آپ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرتا ہو. تو پھر اس فرمان کا، اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہم اپنے گناہوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں. کیونکہ پہلے ہمیں اپنے گناہوں پر توجہ دینی ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا گناہ کیا. مولا اپنے فرمان میں فرماتے ہیں کہ اپنے نفس پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کیا ہم نے اپنی نفس کو ٹٹولا؟ کیا ہم نے تمام گناہوں کو سمجھا؟ کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم کیسے اس کی معافی مانگیں گے؟ گناہ 3 قسم کے ہیں: ظاہری، روحانی اور عقلانی. ظاہری گناہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ہم جانتے ہو. باطنی جو گناہ ہے جو ہم روزانہ کرتے ہوں گے وہ کیا ہے؟ اگر اس کو نہیں جانتے تو کیسے اس گناہ کی معافی مانگے؟ باطنی گناہ کی کچھ مثالیں پیر پنجاب جواب مردی میں امام مسلم سے باللہ نے فرمائی ہے. کسی کے لیے کوئی بات اپنے دل میں رکھنا، کسی کے لیے نیک کام نہ سوچنا، کسی کے لیے نیک دعائیں نہ کرنا، کسی کو تکلیفیں دیکھ کر پوچھے بغیر اس کی مدد نہ کرنا. یہ سب باطنی گناہ ہے جو شاید ہم روزانہ کرتے ہوں گے جانے انجانا میں. عقلانی گناہ. عقلانی گناہ کیا ہے؟ اپنے مذہب کو صحیح طرح نہ سمجھنا، اپنے اندر دل کا برے تصورات رکھنا، امام کو علی اللہ سمجھے بغیر سجدہ کرنا. سجدہ کرنا تو درست ہے لیکن پہلے اس کو علی اللہ سمجھ کے سجدہ کریں، ورنہ وہ ہمارے ایل کانسیپٹ، برے کانسیپٹ کے اندر آتا ہے کیونکہ ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں. آئے ہم اس فرمان کو فنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے مولا فرماتے ہیں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ آپ مجھ سے بڑے ہیں لیکن آپ نے مغروری کی جس کی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس بھیجا. لیکن آپ بڑے ہیں اور آپ کا علم زیادہ ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لیکن آپ نے تکبری کی کہ میرے پاس زیادہ علم ہے، ایسا سمجھ کر آپ خوش ہوتے تھے. خداوند تعالیٰ کے کتنے بندے ہیں ان کے پاس علم نہیں اور میرے پاس زیادہ علم ہے، ایسا سمجھ کر اپنے دل میں خوش ہوتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا. اب اس کو ہم اپنے آپ پر کیسے لاگو کریں؟ میں نے ناچیز نے ایک مثال دی تھی لاسٹ ویک. میں تو روزانہ جمع کرنے جاتا ہوں، میں تو روزانہ عبادت میں جاتا ہوں، میں تو پورے فرمان پڑھتا ہوں، میں تو پورے فرمان پر عمل کرتا ہوں. کیا ہم یہی نہیں سوچتے اپنے دل میں؟ ناچیز کو بتانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی مفتی صاحب آپ سے پوچھنے آئیں گے. اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے. جب ہم کو کوئی پوچھتا ہے کہ میری بہن میرے بھائی آپ کیوں اتنے تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم فوراً سے کہتے ہیں
ہاں میں صبح کو بہت جلدی اٹھتا ہوں نا، یہی تو غرور ہے. ہم نے ایک لمحے کی توفیق کے بغیر فوراً سے کہہ دیا کہ میں تو بہت صبح کو جلدی اٹھ کے عبادت کرتا ہوں. یہی تو غرور ہے. آپ نے یہ فرمان پڑھا، او ہاں میں تو تمام فرمان روزانہ فرمان کرتا ہوں، ایک ایک گھنٹے تک فرمان پڑھتا ہوں. یہی تو غرور ہے. عاجزی کدھر ہے ہماری؟ عاجزی کہاں ہے کہ یہ کہیں کہ ہم تو غریب و ناچیز ہیں؟ ہم کہاں فرمان پڑھ کے سمجھتے ہیں؟ ہم کہاں پوری عبادت کرتے ہیں؟ یہ تو عاجزی تھی. ہم نے اس کی جگہ پر کیا کہا؟ میں تو روزانہ جلدی اٹھ کے سب سے پہلے جماعت میں پہنچ جاتا ہوں. میں تو پورے فرمان پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہوں. میرے جتنا تو کوئی ہے ہی نہیں جو فرمان پڑھتا ہو. یہیں پر تو ہماری عاجزی ہمیں دھوکہ دیتی ہے. ہمارا غرور ہمیں پکڑ لیتا ہے. ہمارا شیطان ہم پر وسوسے ڈالتا ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جس وقت حضرت خضر حضرت موسیٰ سے بات کر رہے تھے اس وقت ایک پرندہ آیا اور دریا میں سے چونچ مار کر چلا گیا. اس وقت حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ نے اس پرندے کو دریا میں سے چونچ مار کر جاتے دیکھا؟ آپ نے دیکھا اس دریا میں سے کچھ کم ہوا؟ یہ دریا ہے. یہاں پر پہلے میں آپ کو پرندے کی تعویل بتاتا چلوں. پرندہ ہمارے اندر ایک فرشتہ ہے، وہ ایک فرشتے کی مثال ہے. اور دریا ہمارے اندر علم کا، امام کے علم کا دریا ہے. جب آپ اس علم کے دریا کے اندر سے ایک چیز اٹھاتے ہیں تو امام کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی. یہ ہمارے اندر امام کے نور کا دریا ہے. جب امام آپ کو اپنے دریا کے نور سے ایک نور دیتا ہے تو امام کے دریا میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. آگے مولا فرماتے ہیں اسی طرح سے مولا مرتضیٰ علی کا علم دریا ہے اور اس میں سے جو کوئی علم حاصل کرتا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہیں آتی ہے. امام کے پاس دو دریاؤں کا سنگم ہے، ایک علم کا دریا، ایک نور کا دریا. اس میں سے مولا آپ کو جتنا بھی دے دے اور آپ اس میں سے جتنا بھی لے لیں اس کے نور کے دریا کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں آپ امام جعفر صادق نے فرمایا اگر موسیٰ پیغمبر نے صبر کیا ہوتا تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو 70 باتیں بتائی ہوتی. کیا مطلب؟ اگر آپ صبر کریں گے، یہ موسیٰ کی بات نہیں آپ کی بات ہے، اگر آپ صبر اور تامل سے کام لیں گے، آپ اپنے غرور کو توڑیں گے، آپ اپنے غرور سے پیچھا چھڑا لیں گے، آپ لالچ کو چھوڑ دیں گے اور صبر سے کام لیں گے تو علی مرتضیٰ، علی زمان، امام زمان کے بعد اتنا علم ہے کہ وہ آپ کو 70 اور تعویلات، 70 اور علم، 70 قسم کے راستے آپ کی روحانیت میں بتا سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں خانہ ودان، یہ بمبئی 10 مئی 1889 کا فرمان تھا. میرے خیال میں یہ بہت ہی جامع ہدایت ہے مومنوں کے لیے. اس کو آپ کہانی قصے کی طرح نہیں بلکہ اپنی روحانیت کے اندر جھانک کر اس کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کو کس طرح سے امام زمان، خضر زمان، علی زمان، امام زمان آپ کو آگے لے جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو تعویلات سکھائے گا، آپ کو باطن عنایت فرمائے گا، آپ کو اپنے نور سے نوازے گا، آپ کو اپنے نور میں ایک کرے گا انشاءاللہ تعالی. بہت نوازش. اگر پھر کوئی سوال ہو تو ضرور ناچیز وغیرہ سے پوچھ لینا. یا علی مدد، یا علی مدد.
مولا علی مدد. تھینک یو عزیز سر. شکر مولانا. تھینک یو مکی صاحب. نیکسٹ 11 لیس sampai 11:30 pagi next Friday na Malaysia. Badani ya Ali Madad. یا علی مدد یا علی مدد.